اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم عربی زبان کے قواعد میں سے ایک اہم حصے پر بات کریں گے جسے جملہ کہا جاتا ہے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ عربی میں جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو الجملہ الاسمیہ بولتے ہیں اور دوسرے کو الجملہ الفعلیہ بولتے ہیں۔ تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، تو اس کے اوپر ہم آج سرسری سی ایک نظر دوڑائیں گے۔ تو یہ بورڈ آپ کے سامنے ہے، تو سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے الجملۃ الاسمیہ۔ جملہ اسمیہ دراصل وہ جملہ ہے کہ جس کی ابتدا اسم سے ہو۔ اگر آپ کو جملے کے شروع میں اسم نظر آ جائے تو اسم کے بعد بے شک فعل کا استعمال کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، دونوں صورتوں میں اس کو جملہ اسمیہ بولتے ہیں۔ اور اگر جملے کے بالکل ابتدا میں آپ کو فعل ماضی نظر آ جائے، فعل مضارع نظر آ جائے، فعل امر نظر آ جائے، فعل نہی نظر آ جائے، تو اس صورت میں ہم اس کو جملہ فعلیہ سمجھتے ہیں۔ ابھی اس میں ایک چیز جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے ایک سیشن میں آپ نے پڑھا تھا کہ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں آپ نے یہ چیز پڑھی تھی کہ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک میں موصوف ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کی صفت ہوتی ہے، اور صفت آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی وہ صفت کہلاتی ہے۔ تو موصوف کے ساتھ صفت، اور اسے ہم کہتے ہیں مرکب توصیفی، اور اس کے جو فیچرز ہیں اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ صفت جو ہے وہ اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر کہیں آپ کو موصوف کے اوپر ال یعنی معرف باللام لام تعریف لگا ہوا نظر آئے تو صفت کے ساتھ بھی لام تعریف، یعنی ایک عموماً ایک صورتحال ہے جو ہمیں نظر آتی ہے۔ اس میں ایکسیپشنز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اگر ال لگا ہوا ہے موصوف پہ تو صفت پہ بھی ال ہوگا، اور اگر موصوف پہ ال نہیں لگا ہوا نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی۔ مطلب ہے کہ اگر موصوف معرفہ ہے صفت معرفہ ہے، اگر موصوف مذکر ہے اس کی صفت بھی مذکر ہے، یعنی جنس میں بھی وہ دونوں اعراب کے مطابق ہوتے ہیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، اور یہ پہلے بھی دے چکا ہوں آسانی کے لیے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، کہ مثلا یہ دیکھیں لکھا ہے الطالب المجتہد، تو آپ دیکھیں دونوں کے اوپر الف لام لگا ہوا ہے، یعنی دونوں معرفہ ہیں، دونوں معرف باللام ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہے ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ، یعنی محنتی طالب علم۔ لیکن اب اس کو میں نے جملہ بنانا ہے، اور میں نے یہ کہنا ہے کہ دا اسٹوڈنٹ از ہارڈ ورکنگ، کہ جو طالب علم ہے، طالب علم محنتی ہے۔ یہ ایک جملہ ہوا نا، کیونکہ خالی یہ کہنا کہ محنتی طالب علم تو یہ تو جملہ نہیں ہے، یہ جملے کا حصہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب آپ کہتے ہیں محنتی طالب علم تو نہ جانے آپ اس کے بارے میں کیا خبر دینا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، تو بات مکمل نہیں ہوئی نا۔ تو جو مرکب توصیفی ہے، پتہ چلا کہ وہ جملے کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن وہ جملہ بذات خود نہیں ہوتا۔ اب اگر میں اس کو جملہ بنانا چاہوں تو اب ایک فارمولہ تو آپ یاد رکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ اگر میں مجتہد سے الف لام ہٹا دوں اور یہ کہوں الطالب مجتہد، ابھی اس کے اوپر تنوین کیوں آئی؟ تو ظاہر آپ کا جواب ہی ہوگا چونکہ ہم نے ال ہٹا دیا نا۔ ال ہٹاتے ہیں تو تنوین آتی ہے، ال لگاتے ہیں تو تنوین چلی جاتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ جب میں کہوں گا الطالب مجتہد تو یہ مرکب توصیفی نہیں رہے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں اعراب میں اب الگ الگ ہو گئے ہیں، ایک جو ہے معرف باللام ہے اور ایک جو ہے بغیر ال کے۔ اب یہ جملہ بن گیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو طالب علم ہے، طالب علم محنتی ہے، the student is hard working، تو آپ نے دیکھا یہ is am are یہاں پہ آپ لگا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں جملہ، اور یہ جملہ اسمیہ کی ایک قسم ہے کیونکہ شروع میں ال لگا ہوا ہے۔ تو اب جو پہلا اس کا کلمہ ہے نا الطالب، اس کو ہم کہیں گے مبتدا۔ اگر اس کے اعراب کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے یہ مبتدا ہے، مرفوع ہے پیش کے ساتھ۔ عربی میں کیا کہیں گے؟ مبتدا مرفوع بالضمہ الظاہرہ علی آخرہ، اس کے آخر میں جو ضمہ آیا ہے اس سے یہ مرفوع ہے، تو مبتدا مرفوع ہوتی ہے۔ ابھی ہم کہیں گے مجتہد
خبر مرفوع بالدمہ الظاہرہ، یہ جو اس کے آخر میں دمہ یعنی تنوین ہے، یہ اس کی خبر واقع ہوئی ہے۔ یہ ہوتا ہے اعراب کا طریقہ ہے، اور یہ ہے جملہ اسمیہ۔ اب یہاں پہ یاد رکھنے والی بات، جس طرح موصوف میں ہم نے ایک اصول اپنایا تھا کہ صفت اپنے اعراب میں موصوف کے تابع ہوتی ہے، یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ میں جو خبر ہے وہ اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے اعراب میں، یعنی اس کے تابع ہوتی ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ بس سیدھا سادہ سا اس کا جواب ہے کہ مبتدا اگر مذکر ہے تو اس کی خبر بھی مذکر ہوگی، اگر مبتدا مؤنث ہے تو اس کی جو خبر ہے وہ بھی مؤنث ہوگی، یعنی جنس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر ہوں گے۔ اگر وہ مفرد ہے مبتدا، خبر بھی مفرد ہوگی، جیسے دیکھیے الطالب مجتہد، دونوں مفرد ہے نا، واحد ہے۔ اور اب اس کو میں تثنیہ بناتا ہوں، یعنی میں کہتا ہوں دو طالب علم جو ہیں وہ محنتی ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ خبر اپنے مبتدا کے مطابق ہوگی، یعنی دونوں تثنیہ ہوں۔ میں کیسے کہوں گا؟ الطالبان مجتہدان، دیکھا آپ نے، دونوں برابر ہوئے۔ ابھی میں اس کو طالب کو میں مؤنث بناتا ہوں، میں کہتا ہوں الطالبۃ مجتہدۃ، آپ نے دیکھا کہ دونوں جو جنس میں ایک جیسے ہوئے نا۔ اب ان کا جو ہے میں تثنیہ بناؤں تو کیا کہوں گا؟ الطالبتان مجتہدتان، سبحان اللہ، دیکھیں مطلب کتنا آسان ہے، بس ایک ٹریک ہے جس کے اوپر آپ نے چلنا ہوتا ہے، اور پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں چیزیں جو ہیں وہ آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پڑھا تو آپ نے مرکب توصیفی میں تھا کہ صفت اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب میں، تو ابھی دیکھیں مبتدا خبر میں بھی وہی چیز ہے، بس تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ جو موصوف کا اللہ ہٹا دے تو سیدھا ایک جملہ بن جاتا ہے۔ اب اس کو جو ہے میں اگر جمع کروں تو میں کیا کہوں گا؟ الطلاب مجتہدون، دیکھا آپ نے، یعنی خبر اپنے مبتدا کے مطابق ہے نا، تو کیونکہ طالب کی جمع مکسر ہے، چلے میں اس کی کوئی ایک مثال لاتا ہوں جس میں جمع مذکر سالم لے کر آتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جی کہ جو اساتذہ ہیں وہ بڑے محنتی ہیں، وہ بڑے مخلص ہیں، چلیں ایسے کر لیں، وہ بڑے مخلص ہیں، تو کیا کہوں گا؟ المعلمون مخلصون۔ اب اگر اس کو میں ایک کروں تو کیا کہوں گا؟ المعلم مخلص، آسان ہے نا۔ اس کو جناب میں تثنیہ کرتا ہوں، المعلمان مخلصان۔ اب آپ ذرا سا فرق دیکھیں، اگر آپ نے المخلصان کے ساتھ ال لگا دیا تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا، یہ جملہ نہیں رہے گا، بلکہ جملے کا ایک حصہ بن جائے گا نا، کیونکہ وہ خبر تو نہیں ہے نا، وہ تو اس کی صفت آپ بیان کر رہے ہیں، خبر تو نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی خبر تو نہیں دے رہے۔ اب میں مؤنث اس کو بناتا ہوں، میں کہوں گا المعلمۃ مخلصۃ، کہ جو استانی ہے وہ مخلص ہے، استانی مخلص ہے۔ اب میں کہتا ہوں المعلمتان مخلصتان، تو آپ نے کہا الف نون کا اضافہ ہم نے کیا تو یہ کیا بن گیا؟ یہ تثنیہ بن گیا۔ جمع کیا ہوگی جی؟ اس کی جمع مؤنث اگر آپ سے پوچھا جائے کہ معلمہ ہے، اس کی جمع مؤنث بتائیں، آپ بتائیں گے نا، تو بالکل درست جواب ہے، یعنی کہ معلمہ کی جو جمع ہوتی ہے وہ معلمات ہوتی ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے، معلمات معلمات۔ تو اب اس کا جملہ بنائیں تو آپ کہیں گے المعلمات مخلصات، کہ استانیاں مخلص ہیں۔ اب یہ چیزیں تو واضح ہو گئی نا، مذکر مؤنث اور تثنیہ اور جمع اور مؤنث کے اندر بھی، اس ایک چھوٹی سی مثال سے، یعنی اس کے اوپر آپ مختلف مثالیں بنا سکتے ہیں۔ ایک اور مثال لیتے ہیں، جیسے العلم نافع، علم جو ہے وہ نافع ہوتا ہے، نفع دیتا ہے، مفید ہوتا ہے، تو یہ ایک جملہ ہے۔ الشجرۃ قدیمۃ، درخت پرانا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں الشجرۃ طویلۃ، درخت جو ہے بہت اونچا ہے، عالیۃ۔ اسی طرح آپ کہتے ہیں الکتاب جدید، کتاب نئی ہے، اگر آپ کے نئی کتاب تو دونوں کے اوپر ال لگانا ہوگا۔ تو یہ جتنی بھی مثالیں آپ کو دی ہیں یہ مبتدا اور خبر کی ہیں، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔
اور یاد رکھیں کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں اسم ہوتا ہے، اگر اس کے بعد اگر کوئی فعل بھی ہو تب بھی وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ چلیں ابھی ہم جو ہے وہ چلتے ہیں جملہ فعلیہ کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو جملہ فعلیہ کیا ہوگا؟ جس کے شروع میں فعل کا استعمال ہوگا۔ یکتب الطالب درسن، یہ آپ کے سامنے ایک جملہ ہے۔ یکتبو کا کیا مطلب؟ وہ لکھتا ہے۔ کون لکھتا ہے؟ الطالب، اسٹوڈنٹ۔ کیا لکھتا ہے؟ درسن، ایک درس۔ تو پورا جملہ کیا ہوگا؟ دا اسٹوڈنٹ از رائٹنگ اے لیسن۔ ابھی بھی کہہ سکتے ہیں دا اسٹوڈنٹ رائٹس اے لیسن، وہ یعنی سیاق و سباق کے مطابق ہوگا نا، کیونکہ اس کا ترجمہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دا اسٹوڈنٹ ول رائٹ اے لیسن، ٹھیک ہے؟ کیونکہ فعل مضارع جو ہے وہ معنی حال کے بھی دیتا ہے، وہ مستقبل کے بھی دیتا ہے۔ تو چونکہ اس کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں الجملۃ الفعلیہ، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب اگر میں الطالب کو شروع میں رکھ لیتا ہوں تو معنی تو وہی رہے گا، میں کہوں گا الطالب یکتب درسن، انگلش میں وہی ہے، the student writes a lesson, the student will write a lesson، جو طالب علم سبق لکھتا ہے یا لکھ رہا ہے یا لکھے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ دونوں جملوں میں معنی ایک جیسے ہیں، لیکن یہ جملہ اسمیہ ہے۔ آپ بتائیں یہ کیوں ہے جملہ اسمیہ؟ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے، الطالب سے ہو رہی ہے۔ پہلے اس کی ابتدا یکتب سے ہو رہی تھی، فعل سے ہو رہی تھی، اس لیے وہ جملہ فعلیہ تھا، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہ آپ نے فرق، بڑا باریک سا فرق ہے، اس کو آپ نے ذہن نشین کرنا ہوگا۔ مثلا میں کہتا ہوں طبخت الام خبزن، کہ ماں نے ایک روٹی پکائی۔ تو اب دیکھیں طبخت کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، اس کے سیغے آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، واحد مؤنث غائب کا سیغہ ہے، اور تا جو ہے یہ تا التانیث ہے۔ جب ہم اعراب کرتے ہیں تو آپ اس کو سمجھتے ہیں نا، تو فعل ماضی سے شروع ہوا نا، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جی بالکل یہ آپ نے صحیح پہچان کیا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، کیونکہ اس کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے، فعل ماضی سے ہوئی۔ اب اس کی جو ہے میں تھوڑی سی جگہ چینج کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں الام طبخت خبزن، معنی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ ماں نے ایک روٹی پکائی، معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ جملہ کیا بن گیا؟ یہ جملہ اسمی ہے، کیونکہ اس کی جو ابتدا ہے وہ الام سے ہوئی، اور الام جو ہے ایک اسم ہے۔ میرے خیال میں بھی یہ باتیں جو ہیں وہ ذہن نشین ہو چکی ہوں گی اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کیا فرق ہوتا ہے، ایک بات۔ اور ایک بات اور ہے جو ذہن میں رکھنی ہوگی کہ مرکب توصیفی میں اگر دوسرے کلمے سے ال ہٹا دیا جائے تو وہ ایک پراپر جملہ بن جاتا ہے۔ مبتدا اپنے خبر کے مطابق ہوتی ہے اعراب میں، جنس میں بھی، عدد میں بھی، اور ان چیزوں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو آپ کے لیے عربی زبان بہت آسان ہو جائے گی۔ آج یہ ایک سرسری سی نظر تھی جو ہم نے مبتدا اور خبر کے اوپر ڈالی ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم تھوڑا سا آگے مزید لے کر چلیں گے، تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ، لیکن وہ اسی وقت کارگر ثابت ہوگا، مفید ہوگا آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ اس کی تھوڑی سی پریکٹس کریں، ایک نوٹ بک کے اوپر مختلف الفاظ لے کر آپ جملے بنائیں تو پھر آسانی ہوگی۔ تو چلیں ابھی ہم اپنی آیا مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ اس کی تحلیل نحوی و صرفی کیسے کی جا سکتی ہے۔ جی تو یہ آپ کے سامنے ہے قرآن مجید کی آیا مبارکہ، تو اس کی ہم سب سے پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ واو جو ہے یہ عطف کی ہے، اور آمینو اور واو استئناف کی بھی ہو سکتی ہے کہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ آمینو فعل امر مبنی علی حذف النون، یہ بہت دفعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ فعل امر جو ہے وہ مبنی ہوتا ہے
اور اگر اس کا مضارع یا فعل خمسہ میں سے ہو تو اس صورت میں اس کا نون حذف کر دیا جاتا ہے. تو چونکہ اس کا جو مضارع تھا وہ فعل خمسہ میں سے ہے، یعنی تؤمنون، تم ایمان لاتے ہو. اب آپ نے کہنا ہے تم ایمان لاؤ، تو آپ کو پتہ ہے نا شروع میں جو علامت مضارع ہے اس کو ہٹاتے ہیں. تو چونکہ باب فعال میں سے ہے تو اس لیے باب فعال کا جو امر ہوتا ہے وہ افعل کے وزن پہ ہوتا ہے. افعلو یہاں پہ آئے گا آمینو. کیوں؟ ایک تو حمزہ فعل کی اپنی ہے اور ایک حمزہ جو ہے وہ آپ نے، چونکہ وہ جو فعل کی حمزہ تھی وہ ساکن ہو گئی تھی تو آپ نے یہ حمزہ اس کو تحریک دینے کے لیے لگائی. تو دو حمزے جب آپس میں ملے تو مد بن گئی. یہ ہو گیا آمینو. یہ تو ہوا فعل امر. اس میں جو واو ہے وہ آپ کو پتہ ہے یہ وہ فاعل کے لیے ہوتی ہے کہ ضمیر ہے نا، متصل ہے، مبنی ہے، محلن کیا مرفوع ہے، چونکہ وہ فاعل بن رہا ہے. اب اس میں الف کیا ہے؟ الف فارقہ ہے. وآمینو بے حرف جر ما، یہ اس میں موصول ہے یعنی الذی کے معنوں میں ہے نا، یعنی جو، اور مبنی ہے کس کے اوپر ہے؟ سکون کے اوپر ہے، اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر ہے. یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے نا. ابھی تو آپ کے یہ میرے ذہن میں یہ چیزیں آ گئی ہیں، اب مطلب اعراب آسان ہوتے چلے جا رہے ہیں نا. تو انزلتو، اس کے اوپر آپ غور کیجئے کہ انزلتو جو ہے باب فعال میں سے نا، انزل ینزل انزال، یہ پہلے میں بتا چکا ہوں. اگر نزلہ کریں تو وہ ثلاثی مجرد ہے، انزلہ کریں تو پھر وہ ثلاثی مجرد فی ہی، یعنی اس میں آپ نے اضافہ کیا ہے اتارنے کے معنوں میں. نزلہ اترنے کے معنوں میں. انزلتو کیا کہیں گے؟ فعل ماض مبنی علی السکون، اور تا جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ضمیر ہے اور یہ محلن مرفوع ہے یہاں پہ. کیوں؟ اس لیے کہ فاعل واقع ہو رہی ہے. اللہ کہتا ہے نا میں نے اتارا. اچھا اس کے اندر ایک ضمیر جو ہے، اور یہ انزلتو کیا ہے؟ یہ صلہ ہے. یہ پورا جملہ یہ صلہ ہے موصول کا، ماں کا. اس کو صلۃ الموصول کہتے ہیں، لا محل لها من الاعراب. اور اس میں جو ضمیر عائد ہے وہ ہو ہے، اور وہ ہو جو ہے ماں کی طرف لوٹ رہی ہے لیکن محذوف ہے، یعنی اصل میں انزلتہ، اس کو محذوف کیا گیا. مصدقن، یہ مصدقن کیا ہے؟ یہ مصدقن اسم الفاعل ہے. کس کا؟ صدق یصدق، اور اس کا مصدر کیا ہے؟ تصدیق. اور جو تصدیق کرنے والا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدق. تو یہاں پہ کیا ہے؟ مصدقن کیوں آیا؟ یہ دراصل منصوب حال واقع ہو رہا ہے، یعنی وہ چیز جو اتاری گئی وہ کیا اتاری گئی؟ وہ قرآن ہے نا. تو اس قرآن کا جو حال ہے وہ کیا ہے؟ کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے. لما معکم، اب لے جو ہے یہ حرف جر ہے. ماں کیا ہے اگر آپ سے پوچھا جائے؟ جی بالکل آپ اس کا جواب صحیح دیں گے کہ یہ ماں جو ہے یہ اس میں موصول ہے، مبنی علی السکون ہے، اور یہاں پہ محلن کیا ہے؟ مجرور. کیوں؟ اس لیے کہ پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے. یہ تو بڑی مطلب آسان سی چیزیں ہیں نا. تو معکم، مع جو ہے یہ ظرف مکان ہے نا، اس لیے مبنی ہے کس کے اوپر؟ فتح کے اوپر. اوپر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے تو جو ظرف ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے، اور یہ مضاف ہو کے آ رہا ہے. کم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلن مجرور ہے چونکہ مضاف الیہ ہے. تو ابھی تو چیزیں بڑی آسان ہو گئی ہیں نا کہ مضاف الیہ چونکہ مجرور ہوتا ہے، یہ جگہ مجرور ہونے کی ہے. تو جب کوئی چیز مبنی ہوتی ہے تو ہم اس کو ڈائریکٹ نہیں کہتے کہ یہ مجرور ہے، ہم کہتے ہیں محلن مجرور ہے، یعنی اس کی جگہ جر والی ہے. اچھا، اور پھر اس میں ایک چیز جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ محذوف جو ہے وہ صلہ بن رہی ہے موصول کا، اور وہ کیا ہے؟ مثلا موجود کائن، جسے آپ کہ لما کائن معکم، لما موجود معکم، یعنی جو چیز آپ کے پاس موجود ہے یا جو آپ کے پاس ہے. تو یہ جو کائن یا موجود آپ نے کہا یہ محذوف ہے، اور یہ صلہ کس کا ہے؟ ماں کا. اور معکم جو ہے یہ جار اور مجرور آپس میں مل کر کس کے متعلق ہو رہے ہیں؟ وہ چیز جو محذوف ہے اس کے متعلق. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. دیکھیں جب ہم اس کے اعراب کرتے ہیں نا تو اس کا ترجمہ بڑا آسان ہو جاتا ہے اور بالکل ذہن نشین ہو جاتی ہیں باتیں. میں مثلا اگر اس کا اب یہاں تک کروں تو کیا کہوں گا؟ واہ، اور آمنو ایمان لے آؤ، یہ حکم ہے. آمنو کس پہ؟ جس چیز پہ ایمان لایا جاتا ہے اس کے آگے حرف جر با لگتا ہے، یہ اس کی پریپوزیشن ہے. جیسے انگلش میں پریپوزیشنز ہوتی ہیں نا، اسی طرح عربک میں بھی. تو جہاں پر بھی آپ لفظ ایمان استعمال کریں گے، اس کے مشتقات استعمال کریں گے، اس کا فعل استعمال کریں گے، تو جس چیز پر آپ ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ بے لگانا پڑے گا.
قرآن میں کہیں بھی دیکھ لیں وہ بے ضرور لگا ہوگا. بے اس کی پریپوزیشن ہے یعنی با اس کی پریپوزیشن ہے. تو ہم تو کہتے ہیں نا کسی چیز پر ایمان لانا, لیکن عربک میں اس کے لیے با کا حرف استعمال ہوتا ہے. آمنو بما انزلت یعنی جو چیز میں نے اتاری ہے, اللہ کہہ رہا ہے جو چیز میں نے اتاری ہے اس پر ایمان لاؤ. اور وہ چیز کیا ہے؟ وہی ہے, قرآن ہے. کیونکہ اس کا حال یہ ہے کہ وہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. یعنی خطاب یہودیوں کی طرف ہے نا, تو مطلب آپ کے اوپر جو کتاب اللہ نے اتاری ہے آپ کے نبی پر, اور عیسائیوں پہ جو کتاب اتری ہے تو اس کی وہ تصدیق کرتی ہے. یعنی قرآن کہتا ہے کہ ہاں وہ کتابیں جو اتاری گئی ہیں وہ سچی تھی, چاہے بعد میں ان کے اوپر بعد میں تحریف کی گئی, لیکن جو کلام اترا تھا اس کی تصدیق قرآن نے کی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اب اس کے اوپر غور کریں, واو یہاں پہ عطف کیے. لا یہ لا ناہیہ ہے, آپ کو فرق کرنا ہوگا لا نافیہ میں اور لا ناہیہ. اور وہ فرق کیسے کریں گے کہ جو لا نافیہ ہوتا ہے وہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا, یعنی وہ فعل مضارع کو نہ جزم دیتا ہے نہ نصب دیتا ہے, یہ کسی طرح کا کوئی اس کا عمل نہیں ہوتا. لیکن لا ناہیہ جو ہے وہ چونکہ مخاطب کو اس کام سے جو اس فعل کے اندر موجود ہے منع کرتا ہے, لہٰذا اس کا اثر فعل مضارع پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جزم دے دیتا ہے. جزم کا کیا مطلب ہے بھائی, کوئی بھی حرکت ہے اس کو آپ ہٹا دیں, زبر زیر ہے پیش ہے اس کو ہٹائیں. اب وہاں پہ اگر وہ اس کا مرفوع ہونا حرف سے ہے, زبر زیر سے نہیں ہے, تو اس حرف کو ہٹا دیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ افعال خمسہ میں 5 ایسے افعال ہیں کہ جن کا مرفوع ہونا حرکت سے نہیں ہے. جب میں حرکت کہتا ہوں تو اس سے مراد پیش زبر زیر ہے, ضمہ فتحہ کسرہ ہے. تو ان کے جو مرفوع ہونا ہے وہ حرف سے ہے, یعنی وہ جو نون آپ آخر میں لگاتے ہیں, نون اعرابی, اس سے وہ مرفوع ہوتا ہے. تو یہاں پر جزم کا معنی کیا ہوا کہ اس نون کو ہٹا دیں. تو اصل میں یہ کیا تھا لفظ تکونون, تو لا ناہیہ لگا تو کیا ہوگا تکونو, یعنی وہ آخری نون ہٹ گیا, کیونکہ یہ لا ناہیہ ہے, یہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. یہ بات یاد رکھنے والی. تو آپ کیا کہیں گے, لا ناہیہ تکون فعل مضارع مجزوم لأنه مسبوق بلا, کیونکہ اس کے پیچھے جو ہے وہ لا آیا ہے, اور مجزوم کس سے؟ بحذف النون, نون کو ہٹا کے ہم نے اس کو مجزوم کیا. اور واو جو ہے یہ کس چیز کی, یہ ضمیر ہے, متصل ہے اور محلن مرفوع ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہی ہے. اور اس کے اندر جو الف ہے اس کو الف الفارقہ بولتے ہیں. یہ کلیئر ہوا؟ ولا تکونوا, اور نہ ہو جاؤ, یعنی جو مخاطب ہے ان کو منع کیا جائے, نہ ہو جاؤ. کیا نہ ہو جاؤ وہ آگے ہمیں پتہ چلے گا. اچھا, اور اس میں ایک اور بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ چونکہ تکونو کانا سے ہے تو وہ فعل ناقص ہوتا ہے. تو جب فعل ناقص ہوتا ہے تو اس میں ہم جو ضمیر لگی ہوئی ہے اس کو فاعل نہیں کہتے بلکہ اس کا اسم کہتے ہیں. تو یہاں پہ جو واو ہے یہ اسم کانا ہے, کانا کا اسم ہے. اولا, ابھی دیکھیں زبر لگی ہوئی ہے کیونکہ یہ منصوب ہے. منصوب کیوں ہے؟ تو جواب آپ کا صحیح ہے کہ یہ کانا کی خبر ہے, اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے, اس لیے یہ اس کے اوپر نصب لگا ہوا, اس کے اوپر فتح ہے. یعنی اولو بھی تو ہو سکتا تھا, اولے بھی تو ہو سکتا تھا, لیکن زبر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کانا کی خبر ہے, اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. یہ چیزیں نوٹ کر کے رکھیں. اولا, اور یہ مضاف بھی ہے. کافرن, اس کے نیچے 2 زیریں نظر آتی ہیں چونکہ مضاف الیہ, اور آپ نے پڑھا مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. اولا کافرن بھی, بے حرف جر ہے, اور ہی ضمیر متصل ہے, مبنی ہے اور محلن مجرور ہے چونکہ اس کے پیچھے حرف جر لگا ہوا ہے. تو کیا ہوا, اور تم نہ ہو جاؤ اس قرآن کا انکار کرنے والے پہلے لوگ. کیا مطلب کہ اس قرآن کا انکار کرنے میں کبھی پہل نہ کرنا. ٹھیک ہے, مطلب کیا ہے, سوچو بچار کرنا. اللہ نے عقل دی ہے, سوچنا کہ چونکہ یہ آپ کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے تو اپنی کتابوں میں جا کے دیکھو کہ اس کا ذکر ہے یا نہیں. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا آپ کی کتابوں میں نہیں آتا؟ تو جب ساری چیزیں موجود ہیں تو اپنے عقل سے کام لو, جلدی کیوں کرتے ہو اس کا انکار کرنے میں؟ ٹھیک ہے نا, یہ مطلب اس کا بنتا ہے. ولا تشترو, واو کیا, واو عطف کی ہے, لا الناہیہ ہے پھر, اور تشترو یہ فعل مضارع, اور
مجزوم ہے. مجزوم کیوں ہے؟ کہ پیچھے لا نائیہ لگا ہے. مجزوم کس سے ہے؟ بحذف النون. کیونکہ جو اس کا مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے ہے، تو لا نائیہ آئے گا تو مجزوم تو ہوگا. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. اور اس کے اندر واو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی اور محلن مرفوع ہے چونکہ فاعل واقع ہو رہی ہے. الف کس کا ہے؟ فارقہ کا. بآیاتی، بے حرف جر آیات، آیتن کی جمع مؤنث سالمہ آیاتن. آیاتی نیچے زیر لگی ہوئی ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ با حرف جر ہے تو چونکہ اس آنے والے اسم کو جر دیتا ہے، اس کو مجرور بناتا ہے، تو یہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ با کی وجہ سے، اور یہ مضاف بھی ہے. اور یا جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یا المتکلم ہے، اور یہ بھی ضمیر ہے، مبنی ہے اور محلن مجرور ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے. ثمنن، ثمنن مفعول بھی منصوب بالفتح ظاہرہ. اس کے اوپر جو تنوین آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ منصوب ہے اور یہ مفعول بھی ہے اور موصوف بھی ہے. اور قلیلاً اس کی صفت ہے، صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی منصوب ہے. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، جیسے پچھلی آیت میں تھا نا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بالکل اسی طرح اس کی اعراب ہے. یعنی واو کیا عطف کی ہے، ایّا، ایّا یہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی ہے علی السکون اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی مقدم ہے، مضاف بھی واقع ہو رہا ہے. یا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، یہ بھی مبنی ہے، یہ محلن مجرور ہے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے. یہ یا کیا ہے؟ یہ مفعول بھی مقدم. فا جو ہے یہ عطف کی ہے، یہ اتقو، فتقونی یعنی اتقو ہے اصل میں. اتقو یہ فعل امر ہے اور اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی اتقو جب ہم اس کے اعراب کریں گے تو کہیں گے فعل امر مبنی علی حذف النون لأن مضارعہ من الافعال الخمسہ، کیونکہ اس کا جو مضارع افعال خمسہ میں سے ہے تو امر بناتے ہوئے ہم نے نون کو ہٹا دیا. یہ جو آپ کو نون نظر آ رہا ہے یہ فعل کا نون نہیں ہے، یہ الگ سے ہے، اس کو کہتے ہیں نون الوقایہ. اور نون الوقایہ کے بعد اصل میں یا تھی، یا المتکلم یعنی فتقونی، لیکن وہ تخفیف کے لیے ہم نے یا ہٹا دی اور نیچے چھوٹا سا کسرہ ڈالا جو کہ اس کا قائم مقام ہے، جو بتا رہا ہے کہ یا ہٹ گئی. لیکن یہ جو نون ہے یہ نون الوقایہ ہے، یہ فعل کا نون نہیں ہے. تو واو کیا ہے اس میں؟ یہ واو جو ہے یہ مرفوع ہے محلن کیونکہ فاعل واقع ہو رہی ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو نہ بیچو بہت تھوڑے دام. کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ رب کہتا ہے کہ یہ میرا کلام ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، اس کی بڑی ویلیو ہے، تو اس کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں اور چھوٹی چھوٹی باتوں اور فتووں میں کچھ پیسے لے کر اس کو نہ بیچو. یہ جو ہے کتاب ہدایت ہے، یہ تدبر اور فکر کرنے والی کتاب ہے. یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کی آیات سے اس کو پڑھ کر تلاوت کر کے لوگوں تک پہنچا کر اس کو جو ہے انسان اپنے پیٹ بھرنے کا ایک وسیلہ بنا لے اور اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تعویل بھی کرے اور اس کے اوپر فتوی بھی دے. اس سے منع کیا گیا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ ہی سے ڈرو. یعنی جو تقویٰ ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اس کا جو خوف ہے وہ اپنے دل میں رکھنا. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا اس کی مرضی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جب انسان کے اندر یہ خوف اور ڈر ہوتا ہے نا تو پھر وہ اس کو سیدھی راہ کے اوپر رکھتا ہے، پھر وہ صراط مستقیم پہ چلتا ہے. اس لیے فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو. یعنی دنیا کے اندر اور بہت سے ایسے آبجیکٹ ہو سکتے ہیں جو آپ کے دل میں خوف پیدا کرنے کا سورس بن سکتے ہیں، لیکن فرمایا کہ ان سے خوف زدہ نہ ہو. خشیت اور خوف جو ہے وہ صرف اور صرف کس سے ہونا ہے؟ جو تمہارا خالق اور مالک ہے. اس لیے فرمایا کہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو. بہرحال اس میں جو اتقو کے معنی تو ہم کرتے ہیں نا ڈرنے کے، لیکن یہ بڑے ایک سینیریو میں دیکھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آنا، اس کی پروٹیکشن میں آنا، اور صرف اس کی جو خشیت ہے وہ اپنے دل میں رکھنا، اس کو اپنا خالق اور مالک سمجھنا، اور اس کے جو احکام ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. یہ سارے معنی تقوی کے. تو اس کے بعد ہم اگلی آیہ مبارکہ کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ
وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. جی تو اس میں آپ غور کیجئے، ابتدا جو ہے واو سے ہو رہی ہے، واو عاطفہ کی ہے. لا تلبسو، میرے خیال میں ابھی تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، آپ حضرات جو ہے فوراً بتائیں گے یہ لا کون سا ہے. جی بالکل، بہت خوب، یہ لا ناہیہ ہے، نافیہ نہیں ہے. تو آپ نے کیسے پہچانا؟ جی بالکل، کیونکہ اس کا نون گرا ہوا ہے، کیونکہ اس کا جو مضارع تھا وہ فعل خمسہ میں سے ہے نا، تو نون گر گیا ہے. نون گرنے کی وجہ کیا تھی کہ لا ناہیہ فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. بہت خوب. تو آپ کہیں گے تلبسو فعل مضارع مجزوم لأنہ مسبوق بلا الناہیہ، کیونکہ اس کے پیچھے لا ناہیہ ہے. واو ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل، اور الف الفارقہ، یہ کتنا آسان ہو گیا نا. الحق مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ بحرف جر، الباطل اس میں مجرور بالکسرہ الظاہرہ. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ولا تلبسوا، اور نہ پہناؤ، حق کو باطل کا لباس. سبحان اللہ، یعنی حق کو باطل سے نہ چھپاؤ، یعنی ایسا نہ کام کرو کہ حق تو چھپ جائے اور اس کے اوپر جو لباس ہے وہ باطل کا ہو، جھوٹ کا ہو. سچ تو سچ ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ منع فرمایا گیا کہ اس کے اندر جو ملاوٹ ہے جھوٹ کی اور باطل کی وہ نہ کی جائے. ولا تلبسوا الحق بالباطل، مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ سیاق و سباق جو ہے وہ قرآن مجید کا ہے، مطلب ہے کہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کا ایک کلام ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے. تو ہمارے دل میں مختلف طرح کی خواہشات پیدا ہو سکتی ہیں، ہم اس کی تعویل اپنی خواہش کے مطابق کر سکتے ہیں نا، کیونکہ انسان ہے. یہ غلطی تو ممکن ہے، وہ شیطان جو ہے وہ اس رستے پر لے آتا ہے. تو منع فرمایا گیا، حق کو حق پہ رکھو اور باطل کو پہچانو. باطل یعنی حق کی جو ملاوٹ ہے وہ باطل سے نہ کرو، دونوں میں فرق رکھو، دونوں کو پہچانو کہ یہ حق کا راستہ ہے، یہ باطل کا راستہ ہے. اپنی خواہشات کی پیروی میں کبھی بھی حق کو باطل کا لباس نہ پہنو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، واو پھر عطف کی ہے، تکتم یعنی یہ معطوف ہے کس کے اوپر؟ تلبسو پہ. یہ مطلب ہے لا تکتم، کتم یکتم کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اس کو ظاہر نہ کرنا، اس پہ پردہ ڈال دینا. تو کیا فرمایا؟ ولا تکتم لا، یہاں پہ کیونکہ لا تلبسو کے اوپر آیا ہے تو مطلب ہے کہ وہ لا ناہیہ کا اثر اس کے اوپر ہے، اس لیے کہ یہ نون جو ہے وہ حذف کر دیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ نہ چھپاؤ کس کو؟ حق کو. قتم یکتم کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا. تو اس کے ذرائع کچھ بھی ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر مختلف سورسز ہیں کہ جس سے ان کو استعمال کرتے ہوئے حق کو چھپا دیا جاتا ہے. اللہ نے منع فرمایا کہ حق جو ہے وہ ظاہر ہے، اس کو ظاہر رہنے دو اور اس کو لوگوں تک پہنچاؤ، اعلان کرو. یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر اس کو کتاب کے اندر ڈھانپ کے اس کو اوپر رکھ دو، لوگوں تک وہ خبر جو سچ کی خبر ہے وہ نہ پہنچاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ جو واو ہے یہ حالیہ ہے، یہ مطلب بہت ہی ایک کمال قسم کی بات جو ہے وہاں پہ کی جا رہی ہے، اگر اس کے اوپر آپ تدبر و غور کریں. انتم یہ ضمیر منفصل ہے، محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ مبتدا واقع ہوتی ہے. تعلمون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، یہ جو آخر میں نون ہے اس سے یہ مرفوع ہے چونکہ یہ فاعل خمسہ میں سے، اور اس کے اندر جو واو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ فاعل کی ہے. تو یہ ایک پورا جملہ یعنی تعلمون یہ محلاً مرفوع ہے چونکہ یہ خبر بن رہا ہے کس کی؟ مبتدا کی. مبتدا کیا ہے؟ انتم. ابھی شروع میں آپ پڑھ رہے تھے نا کہ جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے، تو یہ انتم تعلمون یہ کون سا جملہ ہے؟ بہت خوب، آپ نے کہا کہ جملہ اسمیہ ہے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، اس لیے کہ اس کی ابتدا اسم سے ہو رہی ہے نا، ضمیر اسم ہوتا ہے. تو انتم ہے، حالانکہ تعلمون جو ہے وہ فعل ہے لیکن چونکہ وہ اس ضمیر کے بعد آیا ہے اس لیے یہ جملہ اسمیہ ہے. اور یہ پورے کا پورا جملہ اسمیہ محلاً منصوب ہے چونکہ یہ یہاں پہ یہ حال واقع ہو رہا ہے، یعنی اس حال میں کہ تم اس کا علم بھی رکھتے ہو. بھائی جہالت میں تو غلطی ہو سکتی ہے نا، ایک انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر یا وحی میں یہ جو اللہ کا حکم ہے یہ کیا ہے، وہ اس سے جاہل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بات الگ ہے. لیکن اس کو اس بات کا علم بھی ہے، اس نے پڑھا بھی ہے، اس کے حکم کو مانا بھی ہے، تسلیم بھی کیا، اس کو سمجھا بھی ہے، لیکن پھر اس کو چھپا دیا. اللہ کی بات جو حق پہ تھی
اس کو کتاب میں لپیٹ دیا اور لپیٹ کر اس کو تاکہ نسیاں بنایا، بھول گیا، لوگوں تک نہیں پہنچائی، جان بوجھ کر بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ کرینہ تو یہ کہ جان بوجھ کر، چونکہ علم تھا نا، ٹھیک ہے، تو علم ہونے کے باوجود یہ کام کیا، اس سے منع فرمایا گیا۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت آیات مبارکہ ہیں۔ تو ابھی آپ کو جو ہے ساتھ ساتھ میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اور ہلکی سی اس کی تشریح بھی کی ہے تاکہ وہ ذہن نشین ہو جائے، تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ کس طرح قرآن جو ہے وہ انسان کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے اور اس کا مخاطب انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چل سکیں۔ آج ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں۔